رانا مبشر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ رانا مبشر صاحب، ایک تو بتائیے گا اس فیصلے کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور جس طرح سے شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کا قتل ہے، اگر آپ اس حوالے سے شعیب شاہین صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں تو۔ شعیب شاہین صاحب سے شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ تو اپنی لیگل رائے دے رہے ہیں، میں ان سے تو لیگل سوال تو نہیں کر پاؤں گا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں، ٹائم جو ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں ہم کہ ٹائم جو اتنا ملا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹائم ٹھیک تھا نہیں تھا، زیادہ دے دیا گیا عدالتوں کی طرف سے یا نہیں دیا گیا، اس پہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اکارڈنگ ٹو مائی انٹیل اتنا زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے۔ سو وہ بیسیکلی اگر یہ کہا جائے کہ تو یہ درست ہوگا، یہ شعیب صاحب بتا دے کہ اتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ایسے کیسز میں یا نہیں ہوتا ہے۔ نارملی تو یہ کیسز جو ہیں ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں ود ان لائک 2-3 months ٹائم، تو اگر یہ زیادہ ٹائم دیا گیا ہے تو یہ اس میں اس کو ڈریگ کیا گیا یا واقعی اتنا ٹائم لگتا ہے، یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں شعیب صاحب سے۔ شعیب شاہین صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ بحال کریں۔ رانا مبشر صاحب، ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے سیاسی طور پر، آپ اسپیسیفکلی اگر میں تحریک انصاف کی بات کروں اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کروں تو سیاست اب کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیاست ختم ہو گئی اب ان کی؟ نہیں دیکھیں، سیاست جو ہے وہ کسی کی ختم نہیں ہوتی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، ابھی کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، پناہ کے کیسز تھے، تو سب لوگ یہی کہتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ سو میاں محمد نواز شریف باؤنس بیک کیے، لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ باؤنس بیک کرتی ہیں، بٹ ان دس پرٹیکولر کیس جس طریقے سے جو فیصلے کیے گئے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے، وہ ان پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ ہیڈ آن جا رہے تھے اور جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن جا رہے تھے، جس طریقے سے وہ باقی اوپوننٹس کے ساتھ ہیڈ آن جا رہے تھے، اس پہ ہم ضرور بات کر سکتے ہیں کہ نارملی ہوتا ہی ہے کہ برج بلڈنگ کے لیے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو ان کی برج بلڈنگ کے لیے کوئی نہ کوئی بیچ میں لوگ رکھے جاتے ہیں جو برج بلڈنگ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بٹ ان دس پرٹیکولر کیس پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو برج بلڈنگ کا کردار ادا کرتے، اور اس میں پھر وہ ایشوز بنے اور اس کے بعد نو کانفرنس ہوئی، اور نو کانفرنس کے بعد بالکل برج بلڈنگ کا کام نہیں کیا جا سکا اور اس کی وجہ سے تمام معاملات خراب ہوئے۔ مبشر صاحب، بہت جارحانہ اننگز چیئرمین پی ٹی آئی کھیلتے رہے ہیں۔ ابھی جس طرح سے سعدیہ صاحبہ بات کری تھی کہ اداروں کے خلاف بھی بیانات، اس کے علاوہ ججز کے خلاف بھی ان کے بیانات آتے رہے، ایون کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے جو ہے وہ بہت سے بیانات وہ دیتے رہے ہیں۔ یہ کیا کسی سیاسی مصلحت پسندی کی وجہ سے ایسا تھا، یا جو ہے وہ ان کے مشیران انہیں صحیح طرح سے جو ہے وہ گائیڈ نہیں کر رہے تھے؟ یعنی کہ بیک فٹ پہ اگر وہ چلے جاتے تو شاید معاملات ان کے لیے اتنے خراب نہ ہوتے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ان کے فیصلوں پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ان کے فیصلے جو تھے وہ درست نہیں تھے، اور جس طریقے سے وہ ہیڈ آن جا رہے تھے، جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ ہیڈ آن جا رہے تھے ہر ایک کے ساتھ، وہ ہیڈ آن نہیں بنتا، وہ ایسے ہوتا نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے۔ سو وہ اپنی طرف سے ہی واز تھنکنگ دیٹ ہی از انٹچبل، ٹھیک ہے۔ سو اس کو ٹھیک ہے، ان کے پاس سپورٹ ہے آج بھی ماسز میں، لیکن دا پوائنٹ از ڈفرینٹ۔ پوائنٹ از کہ آپ جو ہے یو گو میلو، آپ میلو ہو جاتے ہیں، اور پالیٹکس میں آپ جو ہے اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں اکارڈنگلی۔ لیکن یہاں پہ ہیڈ آن جانے کا جو طریقہ تھا، جس طریقے سے وہ ہیڈ آن پنڈی کے ساتھ جاتے تھے، جس طریقے سے وہ ہیڈ آن اوپوننٹس کے ساتھ جاتے تھے، جس طریقے سے وہ ہیڈ آن سب کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سٹینس ہے، اس کو ٹھیک ہے، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک تھا، بٹ دین اگین اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے۔ میں اس کو بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایسے سیاست میں چلتا نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے گفتگو ضرور کرتے ہیں، اور اگر آپ بیٹھ کے گفتگو اپنا ڈیلیگیشن بھی دیتے ہیں تو وہ ڈیلیگیشن جو ہے اس کو وہ سیریسنس شو کرے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب نے جو بھیجے ابھی لوگ، اور جو حکومت کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے when it came to like 9 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ they were not serious at all، اور وہاں پہ ان کو ڈیٹس بھی ملی الیکشن کی، اور اگر وہ ڈیٹ الیکشن کی ایکسپٹ کر لیتے اس وقت تو آج میرے خیال میں الیکشن ہو چکا ہوتا۔ تو وہ اس چیز میں اتنے ریجڈ ایٹیچیوڈ رکھنا پالیٹکس میں وہ ہو نہیں سکتا، بنتا نہیں ہے، اس طرح چلتا نہیں ہے کام۔
صحیح. تو ہر چیز کو آپ جناب اسمبلیز توڑ دیں, آپ نیشنل اسمبلی میں نہ جائیں اور اس کے بعد پھر کہیں آپ کے جناب میں نیشنل اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں, آپ جناب پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں, آپ کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیں. تو بتائیے اس طرح پھر کیسے چلے گا, کیسے آپ کسی ایک بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونے کو جا رہی ہو اور آپ لانگ مارچ نکال لیں اور آپ اپوزیشن میں ہوں, آپ اپوزیشن میں ہوں اور 2-4 دن پہلے اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ لانگ مارچ نکالنا شروع کر دیں, لانگ مارچ کے لیے چلے جائیں اور لانگ مارچ کے لیے پریشر آپ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. بٹ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر آف اے کنٹری وہی اپوائنٹ کر سکتا ہے جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا. سو وہ آپ اپوزیشن کے لیڈر کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ویٹ نہیں ہے, اس کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پریشر بلڈ کر کے اپوائنٹمنٹس رکوا سکتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. سو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے, فار پاور سیک, فار اپلاز, فار لائک کلیپنگ, اپریسیشن, وہ سوٹ کرتا ہے. لیکن جب وین اٹ کمز ٹو لائک پریکٹیکلٹی, پریکٹیکلی وہ ورکیبل نہیں ہوتا. سو وہ اس پہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا تھا, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. پھر دین اگین وین ہی واز ان پاور, وین پی ٹی آئی چیئرمین واز ان پاور, تو ان کو 1.5 سال پہلے بتا دیا گیا تھا پنڈی والوں نے کہ ناؤ یو آر آن یور اون. تو لیکن آن یور اون میں بھی وہ ان سے مطلب فیورز مانگتے رہے, کوئی بل ہو یا جو بھی ہو اس میں بھی وہ فیورز مانگتے رہے کہ جناب یہ بل پاس کروا دیں یا یہ الیکشن کروا دیں یا اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے یا اس میں ہمیں گائیڈ کریں, واٹ ایور. تو وہ بھی مانگتے رہے. تو وہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو 1.5 سال جو آخری آپ کا تھا یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کا تھا, اس میں اگر وہ پرفارم بھی کر لیتے تو میرے خیال میں اچھا ہوتا. آپ دیکھیں نا 9% گراف تھا جب حکومت گئی ہے, تو اس کے پرسنٹیج جو تھی وہ 9% پہ آئی ہوئی تھی. تو 9% پہ تو اگر اسی وقت اگر میاں نواز شریف کی بات سن لی جاتی, جیسے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ نو کانفیڈنس کے بعد فوری طور پہ آپ الیکشن کی طرف جائے, اپیرنٹلی غلط فیصلے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ہوئے ہیں جو انہیں بھاری پڑے ہیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.